بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمیز، یہ میزہ ہے تمیز، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے سے ممتاز کرنا، الگ کرنا، اچھے کو برے سے، ہے نا۔ تو یہ لغوی معنی ہم نے بتایا۔ تمیز اصطلاح میں نحویوں کے نزدیک علم نحو میں تمیز کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ مناسبت تو رہتی ہے، کیونکہ لغوی معنی ہے ایک کو دوسرے سے الگ کرنا، جدا کرنا، ممتاز کرنا۔ اصطلاح میں یہی معنی ملحوظ رہتا ہے، لغوی معنی۔ نحویوں کے نزدیک علم نحو میں تمیز کہتے ہیں اس لفظ کو جو ابہام کو دور کرے۔ ابہام کا مطلب پوشیدگی۔ اگر کہیں پر کوئی پوشیدگی ہو رہی ہو اور کوئی لفظ ایسا ہم ذکر کر دیں جو اس پوشیدگی کو دور کر دے، تو وہی لفظ جو پوشیدگی کو دور کر رہا ہے وہی لفظ تمیز کہلاتا ہے۔ اس کو ممیز، اس میں فاعل ممیز بھی کہتے ہیں۔ اب اگر کہیں تمیز مصدر بولا جائے اور اس سے اس میں فاعل ممیز مراد لے لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو تمیز بولا جاتا ہے اور ممیز مراد لیا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں بیٹا، ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس میں ابہام ہوتا ہے، اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جو ابہام کو دور کرتا ہے، پوشیدگی کو دور کرتا ہے۔ پوشیدگی کو دور کرنے والا لفظ ممیز یا تمیز کہلاتا ہے، اور وہ لفظ جس میں ابہام تھا، جس کے ابہام کو دور کیا ہے اس کو ممیز یعنی اس میں مفعول ممیز کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ممیز، ایک ہوتا ہے ممیز، ٹھیک ہے۔ تو کہوں آپ کو، میں اردو میں کہتا ہوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ زید اچھا ہے، زید تم سے اچھا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ زید تم سے اچھا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، تو زید اندر تھے جس کی وجہ سے وہ ہم سے اچھا ہے۔ بھئی ہمارے اندر علم ہے، ہمارے اندر فضل ہے، ہمارے اندر لکھنا ہے، پڑھنا ہے، اخلاق ہے، عادت ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی، تو خود بخود ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ زید ہم سے اچھا ہے، تو کس چیز میں اچھا ہے؟ یہ بات فوراً ذہن میں آتی ہے نا۔ اسی کا نام ہے ابہام، یعنی بہت سارے احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں کس چیز میں۔ اب ہمیں ضرورت ہے ایسے لفظ کی جو یہ سارے احتمالات ختم کر دے۔ اب ہم نے کہہ دیا زید تم سے حسن میں اچھا ہے، اب حسن کہہ دیا، باقی سارے احتمالات ختم ہو گئے نا۔ اب آدمی کو اطمینان ہوگا، یعنی بھئی حسن کی جہت سے اچھا ہے، علم میں ہم سے بڑھ کر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا۔ تو مختلف احتمالات کسی چیز میں پیدا ہو جاتے ہیں نا، وہی ہے ابہام، ٹھیک ہے۔ اب کسی ایک احتمال کو متعین کر دینا، کوئی لفظ لا کر ایسا لفظ لے آئیں جو ایک احتمال کو خاص کر دے۔ تو ہم نے جو اردو میں بولا نا کہ حسن میں، تو یہ حسن کے اعتبار سے تو حسن یہی تمیز بن جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا طاب زید، میں کہا میں نے طاب زید، زید اچھا ہے۔ سوال ہوا کس چیز میں اچھا ہے؟ آیا کہ علم میں، فضل میں، عمل میں، خوبصورتی میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کس چیز میں اچھا ہے؟ بہت ساری احتمالات ہو جائیں گے نا۔ طاب زید، زید اچھا ہے، زید اچھا ہو گیا، لیکن کس احتمالات ہے؟ لیکن اب ہم نے ایک لفظ آگے ذکر کیا، ہم نے کہا طاب زید علما، زید علم کے لحاظ سے اچھا ہو گیا۔ اب باقی ساری احتمالات ختم ہو گئے نا، اب ذہن میں احتمالات نہیں آئیں گے، تو یہ علمن جو ہم نے آگے ذکر کیا یہی تمیز کہلائے گا، کیونکہ اس نے وہ سارے احتمالات، سارا ابہام، پوشیدگی جو کچھ تھی وہ سب ختم کر دیا اب اس نے، ٹھیک۔ اچھا ایک چیز اور میں یہاں پر بتاؤں، تو آپ نے تمیز کو تو سمجھ لیا مثال سے۔ تمیز کو بیٹا تمیز نسبت کہتے ہیں،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز نسبت۔ اصل میں در حقیقت کسی فعل یا شبہ فعل کی نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے نا، اس نسبت میں ابہام ہوتا ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا طابہ زید، زید اچھا ہوا، تو طابہ کی نسبت ہم نے جو زید کی طرف کی، اچھے ہونے کی نسبت جو زید کی طرف کی، اسی میں تو ابہام ہے کہ وہ اچھا ہونا کسی اعتبار سے اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف جہتیں ہیں اس کی۔ تو طابہ کی زید کی طرف نسبت کرنے ہی میں تو ابہام ہوا، احتمال ہوا، پوشیدگی ہوئی۔ اب وہی احتمال نسبت میں جو احتمال ہوا ہے نسبت کرنے میں، ورنہ تو طابہ میں خود میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، زید میں خود میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، لیکن طابہ کی زید کی طرف نسبت کی اور ثبوت کیا طابہ زید، زید اچھا ہے، تو زید کے لیے اچھا ہونے کا جو ثبوت کیا، جو ایک نسبت کی آپ نے، اسی نسبت میں ابہام ہوا کہ کس اعتبار سے اچھا ہے۔ اسی نسبت کے ابہام کو دور کیا کس نے؟ علماً نے۔ ٹھیک ہے، تو اب علماً کو ہم تمیز کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تمیز کہلاتی ہے جس نے ابہام کو دور کر دیا۔ ہمیشہ ترکیب میں جس فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے کسی کی طرف، در حقیقت ابہام تو ہوا ہے نسبت میں، لیکن ترکیب میں جو فعل یا شبہ فعل جس کی اسناد جس کی طرف کی جا رہی ہے، جو فاعل ہے، اس کو ممیز کہیں گے، اور آگے آنے والی لفظ جس سے ابہام دور ہو رہا ہے اس کو تمیز کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا طاب زید علما، زید اچھا ہو گیا علم کے اعتبار سے، تو اب یہاں پر طابہ فعل ترکیب کریں گے اس طرح سے، طابہ فعل زید ممیز، کیا کہیں گے؟ زید کو ممیز، اور نفسن یا علمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل، کبھی کبھی ممیز تمیز سے مل کر فاعل بھی بن سکتا ہے، کبھی کبھی ممیز تمیز سے مل کر کچھ اور بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ماقبل میں فعل ہے تو زید اپنی ممیز اپنی تمیز سے مل کر طابہ کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایسے ترکیب کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ اب باقی سارے الفاظ، یہ تو میں نے مثال دی فعل کی جہاں پر فعل کی نسبت کی گئی ہے، کبھی کبھی شبہ فعل کی بھی نسبت ہو سکتی ہے۔ مثلا میں نے کہا انا اکبر، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، انا اکبر، میں بڑا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بڑے ہونے کی نسبت اپنی طرف کی جا رہی ہے، تو اس نسبت میں بڑا ہونا کس اعتبار سے؟ کبھی کبھی تو آدمی بڑا ہوتا ہے علم کے اعتبار سے، کبھی بڑا ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے، کبھی بڑا ہوتا ہے بزرگی کے اعتبار سے۔ کس چیز کے اعتبار سے بڑا؟ یہ وہم پیدا ہو جائیں گے نا، یہ سارے ابہام ہو جائیں گے، یہ پوشیدگی ہو جائے گی، یہ احتمالات نکل جائیں گے۔ جواب میں ہم نے کہا اب اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا انا اکبر سنن، میں عمر میں بڑا ہوں، انا اکبر سنن، میں عمر میں بڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو انا اکبر سنن جیسے ہی کہا ویسے ہی ابہام دور ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب ترکیب یہاں پر کیسے کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اب جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا بنتا ہے، لہذا انا اکبروں میں انا یہ مبتدا بن جائے گا، اور اکبر سنن یہ اس کی خبر ہو جائے گا۔ کیسے خبر کیسے بنائیں گے؟ اکبر اس میں تفصیل، اس کے اندر انا ضمیر مستتر، چونکہ یہاں پر ضمیر اکبروں کی ضمیر لوٹ کس کی طرف ہی ہے؟ انا کی طرف، ٹھیک ہے، اس لیے ضمیر بھی انا اکبروں میں، اس میں تفضیل میں اکبروں میں ہوا ضمیر، ہوا نہیں انا ضمیر نکالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اکبروں اس میں تفضیل، اس کے اندر انا ضمیر مستتر ممیز، اور سنن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر اکبروں اس میں تفضیل کا فاعل، اکبروں اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، انا مبتدا کی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور چاہیں تو آپ ترکیب اس کی ایسے بھی کر سکتے ہیں، انا اکبر سنن، انا مبتدا، اکبر اس میں تفصیل ممیز، سنن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیکن یہ شارٹ ہے، مختصر والی ہے، ڈیٹیل اور تفصیل میں جائیں گے نا تو ویسے ہی کریں گے جو ہم نے پہلے کی تھی، ٹھیک ہے، ویسے ہی ترکیب کریں گے۔ اب دیکھیے، اب یہ ہماری باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں، ٹھیک؟ تو
اب تھوڑا سا کتاب میں دیکھتے ہیں، جملے پڑھتے ہیں. فرماتے تمیز وہ اسم ہے جو پوشیدگی دور کرے، ابہام دور کرے. ممیز وہ اسم ہے جس میں ابہام اور پوشیدگی ہو، جیسے زید احسن وجہن، زید احسن ہے، اچھا ہے. اب اچھا ہے کس اعتبار سے اچھا؟ کہہ رہے وجہن، چہرے کے اعتبار سے. اس مثال میں احسن ممیز اور وجہن اس کی تمیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے تفصیل میں جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ احسن میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ممیز ہے اور وجہن اس کی تمیز ہے. ممیز تمیز سے مل کر احسن کا فاعل ہے، اور فعل اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہے. زید المبتدا ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ. ڈیٹیل میں جائیں گے تو ویسے، ورنہ تو شارٹ میں اس طریقے سے ترکیب کر لیں گے کہ احسن و ممیز، وجہن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فرماتے اس مثال میں احسن ممیز اور وجہن اس کی تمیز ہے. السنو، السنو کا معنی ہوتا ہے بیٹا عمر. کیا ہوتا ہے؟ سن کا معنی عمر، اور السنو کا معنی دانت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اکثروں کا معنی ہوتا ہے زیادہ. اس میں تفضیل ہے کسورا یکسروں سے. عقیدتاً، عقیدے کے اعتبار سے. نفساً، جان کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے. نفس کا معنی ذات بھی ہوتا ہے، جان بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتا ہے، سب معنی ہوتے ہیں نفس کے. اسبقو کا معنی آگے. التصلب کا معنی ہوتا ہے پختہ. کیا ہے التصلب کا معنی؟ ٹھوس، پختہ ہونا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے زید اکبر سنن، جملے ذکر کر رہے ہیں. زید اکبر سنن، زید بڑا ہے. کس اعتبار سے بڑا ہے؟ یہ وہاں پیدا ہو جائے گا نا، پوشیدگی ہو جائے گی، احتمالات بہت سارے نکل جائیں گے نا. کوئی کس اعتبار سے بڑا ہے؟ آگے کہہ دیا سنن، عمر کے اعتبار سے بڑا ہے. اب یہ ہم دور ہو گیا نا. تو اب ترکیب کیسے کریں گے؟ زید المبتدا، اکبر ممیز، سنن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ڈیٹیل میں جائیں تو کیسے ترکیب کریں گے؟ زید المبتدا، اکبر اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، سنن، بلکہ فاعل نہیں کہیں گے پہلے، ممیز، سنن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل اکبروں کا، اکبر اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، زید المبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بالکل اسی طریقے سے ترکیب کر لیں گے نا آپ سب لوگ. انا اکثر مالا، میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں، میں زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. اب اس میں بھی احتمال تھا بھیا، آدمیوں میں زیادہ ہو، بندوق میں زیادہ ہو، ہتھیاروں میں زیادہ ہو، کس چیز میں زیادہ ہو؟ تو جواب میں کہہ دیا ابہام بہت سارا تھا ہے نا، کہہ دیا مالن. ارے بھیا بندوق میں نہیں، مال میں نہیں، اولاد میں نہیں، جتھے میں نہیں، لوگوں کی تعداد میں نہیں، مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں، ہے نا. انا اکثر و مالن، میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. تو انا مبتدا، اکثر اسم تفضیل ممیز، مالن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. سب ترکیب میں کر لیں گے نا. ڈیٹیل میں جائیں گے تو کیسے ترکیب کریں گے؟ انا مبتدا، اکثر اسم تفضیل، اس کے اندر انا ضمیر مستتر اس کا ممیز، اور مالن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر اکثر اسم تفضیل کا فاعل، فعل اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. هذا الرجل اطیب نفسا، یہ آدمی ذات کے اعتبار سے پاکیزہ ہے. اطیبو کا معنی پاکیزہ. ٹھیک. هذا الرجل، هذا اس میں اشارہ موصوف، الرجل صفت مشار الیہ، اور اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا. اطیبو اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ممیز، نفسا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بالکل اسی طریقے سے ترکیب کر لینا دھیان سے سب کی. السنی متصلب اعتقادا، سنی اعتقاد کے اعتبار سے ٹھوس ہے، ٹھوس ہے اعتقاد کے اعتبار سے. متصلب، یہاں پر نون لکھا ہوا ہے، میری کتاب میں غلط ہے لکھا ہوا نون. السنی متصلب اعتقادا، السنی مبتدا، متصلب ممیز، اعتقادا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اخو بکر صغیر سنن، بکر کا بھائی عمر میں چھوٹا ہے. اخو بکر بترکیب اضافی ہو کر مبتدا، صغیر ممیز، سنن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. باقی ڈیٹیل تفصیل والی تفصیل جو ترکیب ہے وہ ہم نے بتا دی، ویسی کرنا. صغیر اس میں فاعل ہے کرما یکرموں سے، اس کے اندر ہوا ضمیر کیا نکل جائے گی؟ ممیز، سنن تمیز. ٹھیک ہے، باقی ترکیب ویسی کر لینا. رأیت 20 قلما، میں نے 20 دیکھے. کیا دیکھے؟ 20 قلما، قلم، میں نے 20 قلم دیکھے، یہ معنی ہوا. رأیت فعل اور تا ضمیر متکلم اس کا فاعل. ٹھیک ہے.
جس کو دیکھا وہ مفعول بھی ہو جائے گا، تو عشرین ممیز، قلم تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہوا کامل ایمان، وہ ایمان کے اعتبار سے کامل ہے۔ ہوا مبتدا، کامل اس میں تفضیل، کامل اس میں فاعل ہے نا، ہوا ضمیر مستتر اس میں ممیز، ایمان تمیز، ممیز تمیز سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، ممیز تمیز سے مل کر کامل کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا تو یہ کہہ لو ہوا مبتدا کامل ممیز، ایمان تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحن اہل السنت عقیدۃ، ہم اہل سنت ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ہے نا۔ نحن مبتدا، اہل السنت ممیز بترکیب اضافی کر ممیز، عقیدۃ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زید افضل علما، زید علم کے اعتبار سے افضل ہے۔ زید المبتدا، افضل ممیز، علما تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا الولد اسبق قراءۃ، یہ بچہ پڑھنے میں آگے ہے، اسبق کا معنی آگے۔ ھذا الولد و ترکیب اشاری ہو کر یا و ترکیب توصیفی ہو کر مبتدا، اسبق و ممیز، قراءۃ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔